ابو علی سینا ابو علی سینا، جسے عام طور پر مغربی دنیا میں ایویسنا کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک فارسی پولیمت تھا جو اسلامی سنہری دور میں رہتا تھا۔ اب 980 میں بخارا اور موجودہ ازبکستان کے قریب شہر افشانہ میں پیدا ہوئے اور 1037 میں ایران کے شہر ہمدان میں انتقال کر گئے۔ ایویسنا کو طب، فلسفہ اور سائنس کی تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر مفکرین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ان کے کاموں نے اسلامی دنیا اور یورپی فکری روایات دونوں پر گہرا اثر ڈالا۔ طب کے میدان میں ایویسنا کا سب سے مشہور کام دی کینن آف میڈیسن ہے۔ القنان فی الطب، ایک جامع طبی انسائکلوپیڈیا جس نے صدیوں تک ایک معیاری طبی درسی کتاب کے طور پر کام کیا۔ یہ مختلف طبی موضوعات کا احاطہ کرتا ہے، بشمول اناٹومی، فزیالوجی، تشخیص اور بیماریوں کا علاج۔ ایویسنا نے متعدد طبی تصورات متعارف کروائے، بشمول تپ کی متعدی نوعیت اور قرنطینہ کے اقدامات کی اہمیت۔ اس کے کاموں میں فارماکولوجی کے اصولوں اور جڑی بوٹیوں کے علاج کے استعمال کو بھی دریافت کیا گیا۔ ایویسنا نے فلسفے میں خاص طور پر مابعدت طبیعیات اور اخلاقیات میں اہم شراکت کی۔ ان کا فلسفیانہ شاہکار کتاب شفا، کتاب الشفا، ایک وسیع فلسفیانہ اور سائنسی انسائکلوپیڈیا ہے جو منطق، ریاضی، طبیعیات اور مابعد الطبیعیات سمیت مختلف مضامین کا احاطہ کرتا ہے۔ مابعد الطبیعیات میں ایویسنا نے ایک پیچیدہ فلسفیانہ نظام تیار کیا جسے میٹافزکس کہا جاتا ہے، جس نے بعد میں آنے والے اسلامی اور مغربی فلسفیانہ فکر کو متاثر کیا۔ سائنس میں ایویسنا کی شراکتیں طب اور فلسفے سے باہر ہیں۔ اس نے طبیعیات اور فلکیات میں نمایاں پیش رفت کی، بشمول آپٹکس اور روشنی کی خصوصیات پر ان کی تعلیم۔ ایویسنا نے ریاضی، منطق اور نفسیات میں بھی اپنا حصہ ڈالا، جس سے پولی میتھ کے طور پر اپنی ساکھ کو مزید مستحکم کیا۔ اپنے فکری مشاغل کے علاوہ، ایویسنا نے اپنی زندگی کے دوران کئی حکمرانوں کے معالج اور مشیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان کی مہارت اور علم کی بہت قدر کی جاتی تھی، اور وہ اکثر اپنی طبی اور فلسفیانہ بصیرت کے لیے تلاش کیے جاتے تھے۔ قرون وسطی کے دوران ایویسنا کے کاموں کا وسیع پیمانے پر مطالعہ کیا گیا اور لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، جو قرون وسطی کے یورپی فکر کی نشو و نما کو متاثر کرتے تھے۔ ان کی تحریروں نے یونانی فلسفہ اور سائنس کو مغرب تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، اور وہ نشت ثانیہ اور ابتدائی جدید فلسفے کی ترقی میں ایک مرکزی شخصیت بن گئے۔ مجموعی طور پر، طب، فلسفہ اور سائنس میں ایویسنا کی شراکتیں بہت زیادہ تھیں، اور ان کے کاموں کا آج بھی مطالعہ اور احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اسلامی اور مغربی تہذیبوں کی تاریخ کی عظیم ترین دانشور شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ وہ قرون وسطی کا سب سے بڑا دانشور سمجھا جاتا ہے۔ شراکتیں اس نے طبی سائنس، فلسفہ، منطق، ریاضی، فلکیات اور موسیقی میں اپنا حصہ ڈالا۔
وہ ہر دور کے ناقابل فراموش طبیب تھے۔ وہ مغرب میں ایویسنا کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب القانون فنطنب، جسے لاطینی میں کینن کہا جاتا ہے، کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور یہ مغربی یونیورسٹیوں میں کئی سو سال تک طب کی واحد درسی کتاب رہی۔ وہ بے مثال ورسٹائل جینیس تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 230 سے کم کتابیں اور معاہدے لکھے۔ وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہوئے جس میں وہ ماہر تھے اور 1037 میں 57 سال کی عمر میں آخری سانسیں لے۔ کینن آف ایویسنا، جو تقریباً 1 ملین الفاظ پر مشتمل ہے، اب تک لکھی گئی سب سے زیادہ بااثر درسی کتاب ہے۔ 6 صدیوں تک اس کا ایشیا اور یورپ کے میڈیکل اسکولوں پر غلبہ رہا۔ وہ مختلف جانوروں کی کھالوں سے بنے کی تھیٹرز استعمال کرنے والے پہلے شخص تھے، اور اس نے سلور سرنج کے ذریعے انٹراویسیکل انجیکشن کا ذکر کیا۔ ان کی مشہور کتابیں ہیں: 1 ایش شاہ، 2 النجات، 3 نافیہ، 4 عشرت،